بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو بوسیدہ سی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے برینڈ لال ہال لاہور۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کبھی بر صغیر کے انقلابیوں کا ہیڈ کوارٹرز ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو گاندھی کی عدم تشدد تحریک سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آزادی بھیک میں نہیں مانگی جاتی بلکہ طاقت کے ذریعے چھینی جاتی ہے۔ 1920 میں گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک کا آغاز کیا، مگر 2 سال بعد چوری چورا کے واقعے نے سب کچھ بدل ڈالا۔ مظاہرین نے ایک تھانے کو آگ لگا دی، 22 پولیس اہلکار اس میں ہلاک ہوئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گاندھی جی نے تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن نوجوانوں کے لیے یہ فیصلہ ایک زبردست دھچکا ثابت ہوا۔ ان کے نزدیک یہ تشدد نہیں بلکہ انگریزوں کو کمزور کرنے کا مؤثر ذریعہ تھا جس کو ختم کر دیا گیا۔ ادھر روس میں 1917 کا کمیونسٹ انقلاب ہندوستانی ذہنوں پر گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ لینن کی قیادت میں مزدور طبقے نے سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کامیابی سے متاثر ہو کر ہندوستان میں بھی مسلح جدوجہد کے بیج بوئے جانے لگے۔ لاہور کا برینڈ لال ہال اس جدوجہد کا اہم مرکز بن چکا تھا۔ یہاں ایک ادارہ قائم تھا، نیشنل کالج۔ لالا لاجپت رائے نے اس کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں 200 سے قریب طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ سبھی اس ادارے کا حصہ تھے۔ یہاں کے اساتذہ کھلے عام خونی انقلاب کے حامی تھے۔ انہی شاگردوں میں سے ایک نام تیزی سے ابھر رہا تھا، بھگت سنگھ۔ فیصل آباد کے گاؤں بنگلہ سے آیا یہ نوجوان ایک انقلابی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ دادا، والد اور چچا سبھی تحریکوں میں شریک رہے، یہاں تک کہ بھگت سنگھ کے دادا کہا کرتے تھے، میں نے اپنے پوتے کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ بھگت سنگھ کے ہیروز بھی خونی انقلاب کے شہید تھے۔ وہ کرتار سنگھ سرابا کی تصویر والا لاکٹ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھتا تھا۔ سرابا محض 19 برس کی عمر میں انگریزوں کے ہاتھوں پھانسی چڑھ گیا تھا۔ بھگت سنگھ جلد ہی خفیہ تنظیموں سے بھی جڑ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کا حصہ بن کر نوجوانوں کو اکٹھا کیا، چندہ جمع کیا، پمفلٹ لکھے اور اخباروں میں انقلابی تحریروں پہ کام کیا۔ 1927 میں پولیس نے لاہور بم دھماکے کے پرانے مقدمات میں اسے گرفتار کیا، لیکن ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے اسے رہا کر دیا گیا۔ مگر اگلے سال ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بھگت سنگھ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1928 میں انگریز حکومت نے سائمن کمیشن تشکیل دیا۔ یہ کمیشن آئینی اصلاحات کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس میں ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ چنانچہ پورے ملک میں نعرے گونجنے لگے کہ سائمن واپس جاؤ۔ لاہور میں لالا لاجپت رائے کی قیادت میں عوام کا سمندر امڈ آیا، مگر پولیس نے لاٹھی چارج کی، اور لاٹھی چارج اتنا سخت تھا کہ لالا جی زخمی ہوئے اور چند دن بعد چل بسے۔ بھگت سنگھ نے قسم اٹھائی کہ وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گا، مگر نشانہ غلط لگا اور ایس پی اسکاٹ کے بجائے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جان سانڈرز مارا گیا۔ پورے لاہور میں پوسٹر چسپاں ہوئے کہ سانڈرز قتل ہوا، لالا جی کا بدلہ لے لیا گیا۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی دلی اسمبلی پہنچے، وہاں بم پھینکے، مگر یہ صرف دھوئیں والے بم تھے۔ مقصد قتل کا نہیں تھا بلکہ اعلان تھا۔ انہوں نے پرچے پھینکے جن پر یہ لکھا تھا، بیرے کو سنانے کے لیے دھماکہ ضروری ہے۔ یہیں سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لاہور سازش کیس کے نام سے مقدمہ چلایا گیا، جیل میں بھوک ہڑتالیں ہوئیں، عدالت میں انقلابی نعرے اور اشعار لکھے گئے۔ بھگت سنگھ ایک لیجنڈ بن گیا تھا۔ 7 اکتوبر 1930 کو خصوصی ٹریبیونل نے فیصلہ سنایا، بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی دے دی گئی۔ 23 مارچ 1931 کو لاہور جیل میں یہ فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ پر گیا اور خود ہی پھندا اپنے گلے میں ڈالا۔ بھگت سنگھ کا ساتھی چندر شیکھر آزاد بھی کچھ عرصے بعد الہ آباد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یوں برصغیر کا خونی انقلاب ناکام ہو گیا، مگر اس دوران سیاسی طریقے بھی بحران کا شکار ہو چکی تھی۔ ہندو اور مسلم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے تھے۔ گائے کے ذبح کرنے اور مسجدوں کے سامنے موسیقی جیسے معاملات پر خون ریزی اور فسادات بڑک اٹھے تھے۔ ملتان، کلکتہ اور کوہاٹ میں ہونے والے فسادات نے حالات کو اور بھی بگاڑ کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ کوہاٹ کے فسادات نے کانگریس کو بھی ہندو اور مسلمان رہنماؤں میں بانٹ دیا۔ گاندھی اور شوکت علی دونوں وہاں تحقیقات کے لیے پہنچے، لیکن دونوں نے الگ الگ موقف اختیار کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا ناظرین جب ان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ ہندو مسلم اتحاد کے نعرے محض نعرے ہی تھے، عملی زندگی میں یہ رہنما بھی مذہبی تعصب سے آزاد ہوئے۔ یوں کانگریس اور مسلم لیگ کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوتا گیا۔
ناظرین اب ایک ہی امید باقی رہ گئی تھی کہ کوئی آئینی فارمولہ بنایا جائے جس میں ہندو اور مسلمانوں کے حقوق واضح طور پر درج ہوں۔ یہی وہ امید تھی جو آنے والے برسوں میں تقسیم ہند کی بنیاد بنی۔ ناظرین یہ کہانی تھی بھگت سنگھ کی، جنہیں ہندوستان کی ہسٹری میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، جو ایک فریڈم فائٹر تھا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزادی حاصل کرنا آسان کام نہیں، اس کے لیے قربانی چاہیے، اور انہوں نے قربانی دی، ان کے استادوں نے قربانی دی، ان کے ساتھیوں نے قربانی دی۔ ناظرین اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو اور کچھ سمجھ آئی ہو تو نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔